اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کے عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائیں۔ آج اردو گرامر میں ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے مضمون لکھنا، اور اس مضمون کا عنوان ہم نے رکھا ہوا ہے جہیز ایک لعنت ہے۔ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جہیز ایک سماجی برائی، جہیز ایک سماجی یا معاشرتی برائی، یعنی مضمون چاہے کسی طرح بھی آ جائے، آپ اس عنوان پر اس حوالے سے یہ مضمون اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ معاشرے میں جہیز ایک لعنت ہے۔ آپ اس پر ایک مضمون لکھیں، یا ہمارے معاشرے کے لیے جہیز ایک لعنت ہے اس پر مضمون لکھیں، یا یہ ہے کہ جہیز ایک سماجی برائی ہے اس پر آپ مضمون لکھیں۔ تو اس مختلف قسم کے عنوانات کے حوالے سے آپ مضمون کس طرح لکھ سکتے ہیں۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ مضمون کے لیے بنیادی طور پر 3 حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تمہید یعنی آغاز، پھر اسی طرح نفسی مضمون یعنی جو کچھ ہم لکھتے ہیں، جو معلومات ہم رکھتے ہیں، جو نظریات اور خیالات کسی عنوان کے حوالے سے رکھتے ہیں، ان کی تفصیل بیان کرنی ہوتی ہے، اور آخر میں اس کا اختتام ہوتا ہے، اس کا ایک نتیجہ ہم نکال لیتے ہیں۔ تو آئیے اس مضمون کے لیے کہ جہیز ایک لعنت ہے یا جہیز ایک سماجی برائی ہے یا جہیز ہمارے معاشرے کے لیے ایک لعنت کی حیثیت رکھتا ہے، اس پر ہم اچھا مضمون کس طرح لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے تمہید میرے خیال میں یہ اچھی ہو سکتی ہے کہ یہ اٹل حقیقت ہے، یا ایک بھی آپ یہاں لکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ انسان اجتماعیت پسند ہے، اس کی زندگی اور بقا اجتماعیت کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے انسان روز اول ہی سے اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے ایک اجتماع بناتا چلا آ رہا ہے۔ انسان کے اس اجتماع کو معاشرہ یا سماج کہا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر انسانی معاشرے یا سماج میں مختلف خرابیاں پیدا ہوتی رہی ہیں، جن کو دور کرنے کے لیے وہی انسانی سماج جدوجہد کرتی رہی ہے جس میں وہ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، کیونکہ خرابیوں کو دور کر کے ہی انسان اپنی بقا اور زندگی ممکن بنا سکتا ہے۔ دوسرے ادوار کی طرح آج اس ترقی یافتہ اور ڈیجیٹل دور میں بھی انسان کو کچھ خرابیوں اور مسائل کا سامنا ہے۔ ان میں سے ایک بڑی سماجی برائی، جسے سماجی لعنت بھی کہا جا سکتا ہے، جہیز ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس عنوان کے لیے، اس مضمون کے لیے ہم تمہید اچھے انداز میں کس طرح لکھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں نفس مضمون کی طرف، جس میں ہم اس عنوان کے حوالے سے اپنے خیالات، نظریات اور جو معلومات ہمارے پاس ہے، ہم ان معلومات، خیالات اور نظریات کو کس طرح اچھے انداز میں لکھ سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہم دماغ سوزی کرتے ہیں، جسے انگریزی میں برین سٹارمنگ کہتے ہیں۔ تو آئیے اس عنوان کے حوالے سے ہم نفسی مضمون کس طرح لکھیں گے، اس کے لیے ہم برین سٹارمنگ یا دماغ سوزی کس طرح کر سکتے ہیں کہ جہیز ایک سماجی کیا ہے، ایک سماجی لعنت ہے، سماجی برائی ہے۔ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ اسی چیز کی تعریف کریں گے جس پر ہم یہ مضمون لکھ رہے ہیں۔ تو یہ جہیز ہے، اور جہیز کے حوالے سے ہم مختصر سی تعریف یہاں پر لکھیں گے۔ میں نے ایک مختصر سی تعریف لکھی ہوئی ہے، اگر آپ چاہیں تو اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ تعریف کیا ہے؟ شادی کے موقع پر لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے یا اس کے خاندان یا گھر والوں کو نقد یا سامان کی صورت میں جو کچھ دیا جاتا ہے اسے جہیز کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ مختصر سی تعریف کریں، اگر آپ کے ذہن میں کچھ اور باتیں ہوں تو وہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ جہیز بری چیز نہیں مگر اپنی حیثیت کے مطابق، یعنی یہ جہیز اس وقت بری نہیں ہوتی جب والدین اپنی حیثیت کے مطابق اپنی لڑکی کو، اپنی بیٹی کو وہ دیتے ہیں۔ تو اس طرح آپ یہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ایک رسم کی صورت بن جائے اور جبراً حصول کی جائے تو تب یہ ایک لعنت کی صورت اختیار کرتا ہے، کیونکہ
ایسی صورت میں شرعی حدود سے آگے نکل جانے کا خدشہ رہتا ہے، اور جو چیز بھی شرعی حدود سے آگے نکلتی ہے تو پھر وہ انسان کے لیے، انسانی سماج کے لیے، انسانی معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تو پھر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں اسی طرح۔ پھر اس کے بعد آپ یہاں آ جائے کہ یہ کیسی رسم ہے، جس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہندوانہ رسم ہے، ہندوؤں والی رسم ہے، جو غیر انسانی رسم ہے، انسانی فطرت کے مطابق نہیں ہے، یہ آپ اس طرح اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ پھر یہاں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس کے فوائد کیا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو اگر جہیز ایسی صورت میں ہو کہ اسے جبراً حاصل کیا جائے یا والدین کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنی بیٹے کو اس طرح کا جہیز دے دے، ایسے سامان دے دے یا ایسی چیزیں دے دے یا رقم وغیرہ دے دے، تو ظاہر بات ہے کہ ایسی صورت میں اس کا کوئی فائدہ ہے نہیں۔ تو یہاں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ ایسی صورت میں جہیز کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اخلاقی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، اجتماعی لحاظ سے، انسانیت کے لحاظ سے یہ انسانی معاشرے کے لیے انتہائی نقصان دہ چیز ہے۔ اب جب آپ نے یہ رکھ دیا یا لکھ دیا کہ یہ نقصان دہ چیز ہے، تو اس کے پھر آپ یہاں لکھیے کہ اس کے نقصانات کیا ہے۔ تو یہاں آپ لکھ سکتے ہیں کہ انسانی معاشرے کے لیے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، جیسے مثلا اگر جہیز کم آ جائے یا کسی لڑکے کو کم جہیز دیا جائے تو وہاں پر گھریلو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر آپ اس کی تفصیل لکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ جھگڑے پیدا ہو سکتے ہیں۔ وہاں پر گھر کے افراد کے درمیان عدم اعتماد پیدا ہوتا ہے، خاص کر جو نئے دلہا اور دلہن ہیں ان کے درمیان، یعنی جو نیا جوڑا بنا ہوئے ہیں ان افراد کے درمیان عدم اعتماد کا ایک انداز آ سکتا ہے، عدم اعتماد کی فضا پیدا ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد جھگڑے فساد پیدا ہوتے ہیں گھر میں، اس کی آپ تفصیل لکھ سکتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ نکاح جو ایک مقدس معاہدہ ہے انسانوں کے درمیان، یہ ٹوٹنے کا خدشہ رہتا ہے، بلکہ اکثر یہ ٹوٹنے لگتا ہے، کیونکہ یہ جب آگے یہ سلسلہ بڑھتا ہے تو پھر نوبت طلاق تک آ جاتی ہے۔ لڑکی جب انتہائی زیادہ تنگ آ جاتی ہے تو وہ خلا لینے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کے گھر اجھڑنے لگتے ہیں، وہ گھر جو ابتدا میں خوشی کا ایک گہوارہ ہوتا ہے وہ اجھڑنے لگتا ہے۔ اسی طرح عدالتوں میں پھر کیسز شروع ہو جاتی ہے، تو اسی طرح آپ ایک پوری تفصیل لکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اسی جہیز کی وجہ سے بے شمار لڑکیاں ایسی ہوتی ہے جو انبیاہی ہو جاتی ہے، یعنی پھر ان کی شادیاں نہیں ہوتی، ان کے بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ بوڑھی بھی ہو جاتی ہے لیکن ان کی شادیاں نہیں ہوتی، اس طرح ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اس طرح آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے تو والدین کے لیے یہ بڑی پریشانی کا باعث ہوتی ہے، کیونکہ والدین اس فکر میں ہوتے ہیں کہ لڑکی کی شادی کس طرح کریں گے، جہیز کے لیے کیا کریں گے وغیرہ وغیرہ، یہ تفصیل بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے معاشرے میں لڑکی کی پیدائش کو کیا سمجھا جاتا ہے، ایک برا شگون سمجھا جاتا ہے، لوگ اس پر خوش نہیں ہوتے بلکہ کیا ہو جاتے ہیں، خفا ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کی مستقبل کے بارے میں کیا کچھ ہوگا۔ لہٰذا ایسی حالت میں اکثر جو سسرال میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، سسرال کی بری سلوک کی وجہ سے وہ لڑکیاں اکثر خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، یا اگر ان کی شادی نہ ہو تو ایسی صورت میں بھی بڑی پریشان رہتی ہے، ایسی صورت میں بھی، یا اگر جہیز کم ہو تو ایسی صورت میں بھی اکثر ہمیں خبروں کا اس طرح سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایسی خبریں ہمیں اخباروں میں، ٹی وی وغیرہ پر وہ سننے میں آتی ہے کہ اسی طرح یہ انسانی قتل ہو جاتا ہے، یعنی ایسی لڑکیاں پھر کیا کرتی ہے، خودکشی کرتی رہتی ہے اسی جہیز کی وجہ سے۔ تو اسی طرح مختلف جو نقصانات ہیں وہ آپ نے بیان کر دیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہو تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، احادیث کا حوالہ دے سکتے ہیں، قرآن کا حوالہ وغیرہ آپ یہ دے سکتا ہے۔ تو آخر میں کہ مختصر یہ کہ خاندانی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، کیونکہ خاندانی نظام کا آغاز وہ مرد اور عورت سے ہوتا ہے جس کی زندہ مثال یا جس کا زندہ ثبوت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا جوڑا ہے، کہ جہاں سے انسانیت کا آغاز ہوا اور یہ خاندانی نظام کے لیے ایک بنیاد فراہم کر گیا۔ پھر جب یہ پورا مضمون آپ لکھ لیتے ہیں، یہ تمام تفصیلات آپ لکھتے ہیں، تو آخر میں آپ اس کا اختتام کیا کریں گے، اس کا آخری حصہ ہے۔ تو اس حوالے سے آپ یہ لکھیے کہ
ان تمام نقصانات کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کو یہ نقصانات نہ ہوں۔ تو جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نقصانات نہ ہو تو ہم کیا کریں گے؟ ہم جہیز جیسی لعنت کو ختم کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو۔ اسی طرح حکومتی سطح پر کوئی ایسا قانون بنا لینا چاہیے اور وہ تمام لوگوں پر لاگو کر لینا چاہیے کہ اس حد تک جہیز دینا چاہیے یا اس کا ڈیمانڈ وغیرہ اس طرح ہونا چاہیے، یا اس طرح کوئی ایسا نظام بنانا چاہیے کہ جس کے تحت انسانوں کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے، اور خصوصاً جہیز کے حوالے سے لڑکیوں اور لڑکی کے گھر والوں کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو اس طرح آپ یہ اختتام میں لا سکتے ہیں، اور آخر یہ بات آپ لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ جہیز جیسی لعنت کے حوالے سے یا معاشرتی برائی کے حوالے سے آپ ایک اچھا مضمون کس طرح لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ اس حوالے سے آج آپ نے بہت ساری معلومات حاصل کی ہوں گی۔ آئندہ کسی نئے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔